السلام علیکم۔ یہ ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان ہے۔ محمد جاوید اقبال سے مقامی خبریں سنیے۔ جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے سینیٹر دوست محمد خان محسود نے کہا ہے کہ قبائلی اضلاع بشمول وانا اور دیگر ملحقہ علاقہ جات کی ترقی ان کی اولین ترجیح ہے۔ اپنے ایک بیان میں سینیٹر دوست محمد خان کا کہنا تھا کہ وہ ضم شدہ قبائلی اضلاع میں بنیادی ڈھانچے کی بہتری اور بندوبستی اضلاع کے برابر لانے سمیت قبائلیوں کو یکجا کرنے کے لیے ہر جگہ بھرپور کوشش کریں گے۔ دوست محمد خان نے محسود قبائل کی سہولت کے لیے تحصیل لدھا میں علیحدہ پاسپورٹ دفتر کے قیام کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ وزیر قبائل کی سہولت کے لیے وانا میں پاسپورٹ دفتر کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ سینیٹر دوست محمد خان نے قبائلی نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ سیاسی شعور پیدا کریں اور اپنے علاقے کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے اور اپنے مطلوبہ اہداف کے حصول کے لیے نظریاتی لائحہ عمل اختیار کریں۔ ڈیرہ اسماعیل خان سمیت ملک بھر میں آج یوم تکبیر قومی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یہ دن 28 مئی 1998 کو چاغی میں کیے گئے تاریخی ایٹمی تجربات کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے نہ جھکے تھے نہ جھکیں گے۔ دن کی مناسبت سے ریڈیو پاکستان اپنی نشریات میں خصوصی پروگرام بھی نشر کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان نے ہندوستان کے مقابلے میں 5 کامیاب ایٹمی دھماکے کر کے ایٹمی قوت کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ ڈپٹی کمشنر بھکر ذوالفقار احمد بھون نے کہا ہے کہ عوام کے بنیادی مسائل کے حل کے لیے ضلع انتظامیہ ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ اراضی ریکارڈ مرکز کے اچانک دورے کے موقع پر ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ بدعنوانی میں ملوث افراد سے ہرگز رعایت نہیں برتی جائے گی۔ اس موقع پر ذوالفقار احمد بھون نے ہدایت کی کہ اراضی ریکارڈ مرکز پر لوگوں کو بروقت سروسز فراہم کی جائیں اور تمام انچارج مذکورہ مرکز میں اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے انجام دینے میں کوئی کسر نہ اٹھائیں۔ ڈپٹی کمشنر نے مرکز پر آئے لوگوں سے سروس ڈیلیوری کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ عوام سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ضرور نشاندہی کریں تاکہ موقع پر ہی عوامی شکایت کو دور کیا جا سکے۔ اسسٹنٹ کمشنر درابن عمر خطاب نے کہا ہے کہ لوگوں کو صحت سے متعلق سہولیات کی بروقت فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سول ڈسپنسری دنپور کے دورے کے موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ مقامی لوگوں کو علاج معالجے سے متعلق سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ اس موقع پر عمر خطاب نے عملے کی حاضری، ادویات کی دستیابی، صفائی کی صورتحال سمیت مذکورہ ڈسپنسری میں فراہم کردہ طبی سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ عملے کو ہدایت کی کہ مریضوں کو مزید بہتر انداز سے طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے تاکہ انہیں دور دراز ہسپتالوں میں نہ جانا پڑے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے عوام کی سہولت کے پیش نظر ضلع ٹانک میں 18 معزہ جات کی کمپیوٹرائزیشن کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق 1 جون سے ڈیلیوری سینٹر تحصیل بلڈنگ ٹانک میں کمپیوٹرائزڈ فرد کے اجراء اور انتقالات کا عمل شروع کر دیا جائے گا، جس سے تحصیل ٹانک میں کل کمپیوٹرائزڈ معزہ جات کی تعداد تقریباً 60 ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق بقایا 27 معزہ جات کا بھی بہت جلد سروس ڈیلیوری سینٹر میں آغاز کر دیا جائے گا۔ ریونیو حکام نے اس موقع پر ہدایت کی کہ مختلف قسم کی سہولیات بشمول فرد کے اجراء اور انتقالات کا عمل بذریعہ کمپیوٹرائزڈ سروس ڈیلیوری سینٹر تحصیل ٹانک میں مہیا کیا جائے۔ واضح رہے کہ مذکورہ معزہ جات میں 1 جون سے دستی فرد اور انتقال پر محکمہ مال خیبر پختونخوا نے مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا سالانہ بجٹ برائے مالی سال 2022-23 1 جون کو صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ وزارت خزانہ خیبر پختونخوا کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق بجٹ کی کاپیوں کی اشاعت کا سلسلہ جاری ہے، جو کہ رواں ماہ کی 30 تاریخ تک مکمل کر لیا جائے گا۔ ضلعی افیسر محکمہ تعلیم مردانہ ٹانک میں ڈرائنگ ماسٹر کی خالی اسامیوں کے لیے ایٹا کے تحت منعقدہ ٹیسٹ میں کامیاب اور میرٹ پر آنے والے امیدواروں کے انٹرویو کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ مذکورہ اسامیوں کے انٹرویو 30 مئی کو ضلعی دفتر محکمہ تعلیم مردانہ ٹانک میں صبح 10 بجے سے دوپہر 12 بجے تک منعقد کیے جائیں گے۔ ضلعی افیسر محکمہ تعلیم مردانہ ٹانک گلفراز خان کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ میں
تمام امیدواروں کو تصدیق شدہ تعلیمی اسناد کی 2 کاپیاں اور اصل شناختی کارڈ ہمراہ لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ٹانک میں کھیلا جانے والا پہلا ڈپٹی کمشنر فٹسال ٹورنامنٹ اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ فائنل میچ میں المعصوم پٹھانکوٹ نے ڈی ایف اے پٹھانکوٹ کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا۔ فائنل میچ کے مہمان خصوصی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عبدالمتین قصوریہ نے میچ کے اختتام پر نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی ٹیموں اور کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ مذکورہ ٹورنامنٹ ضلعی اسپورٹس آفیسر عادل شاہ کی زیر نگرانی منعقد کیا گیا، جس میں کل 13 ٹیموں نے حصہ لیا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈیرہ اسماعیل خان، بھکر، ٹانک اور جنوبی وزیرستان میں موسم زیادہ تر خشک اور گرم رہنے کا امکان ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42، ٹانک میں 41، بھکر میں 37 جبکہ وانا میں 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں آج کم سے کم درجہ حرارت 29، ٹانک میں 28، بھکر میں 24 جبکہ وانا میں 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سورج آج شام 7:16 پر غروب جبکہ کل صبح 5:11 پر طلوع ہوگا۔ مقامی خبریں ختم ہوئیں۔